یہ وہ شیطان ہے محسوس یا غیر محسوس طریقے سے، دانستہ یا نادانستہ طریقے سے تیرے اندر تیری بڑائی کو دکھا رہا ہے۔ آپ لوگ ناراض نہ ہونا، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ صحابہ اور تابعین بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر تابعین لوگ تھے، تابعین وہ ہوتے جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ من سرہ ان ينظر الى حاج من الحجاج فلينظر الى ابی امامہ، اگر کوئی کسی حاجی کو دیکھنا چاہے تو ابو امامہ کو دیکھے۔ ارے بابا سارے لوگ حاجی بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی حاجی کو دیکھنا چاہے، او ابو امامہ ادھر تھا، فقیر آدمی، مسکین، نبی کا شاگرد۔ اب ایک تابعی دوسرے تابعین سے کہہ رہا کہ اگر کوئی کسی حاجی کو دیکھنا چاہے تو وہ ادھر وہ جو ہے نا ابو امامہ، اس کو دیکھ لے، وہ پکا حاجی ہے۔ لوگ غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا، ایک کہتا ہے میں بھی تو حاجی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی حاجی ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی حاجی ہوں، ہم حاجی ہیں، آپ ہمیں حاجی نہیں مانتے، اس کو حاجی مانتے ہو۔ اللہ کرے جواب آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم حاجی ہو اس لیے حاجی نہیں ہو، وہ غریب جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ گنواتا نہیں، اس لیے وہ حاجی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم بتاتے ہو کہ ہم حاجی ہیں، آپ بتاتے ہیں نا، اور آپ لوگ صاف صاف کہتے ہیں کہ اس دفعہ حج پہ گئے، بڑی تکلیف تھی، بڑی دشواریاں تھی، حجاج کا کوئی انتظام نہیں تھا، یعنی بتا رہے، یہ تو بتا رہے کہ تکلیف تھی، لیکن بتا رہے کہ میں نے اس سال حج کیا نا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں آپ کا حج قبول نہیں ہو گیا، لیکن مولوی صاحب اتنا چالاک ہوتا ہے اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ مولوی صاحب نے خود جو حج کیا نا، مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا اس تھرماس میں چائے لاؤ جو ہم نے سعودیہ سے لایا تھا۔ ایسے اس منحوس مولوی کو آپ نے دیکھا، مقتدیوں کی تو گرفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حج پہ بڑی تکلیف تھی، بڑی گرمی تھی، انتظام نہیں تھا۔ ارے بابا تو نے حج اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو اس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو مولوی کہتا ہے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس کو گرفتار کر لیا مولوی صاحب نے کہ تیرے اندر عجب ہے، غرور ہے، تکبر ہے اور خود نمائی ہے، ریاکاری ہے۔ لیکن مولوی صاحب ماشاءاللہ وہ اتنا تیز ہے، ظاہر ہے کہ مدرسے میں اس نے پڑھا ہے یا تبلیغ میں اس نے وقت لگایا، اور ظاہر ہے کہ عام آدمی کا شیطان ذرا کمزور ہوگا، مولوی کا شیطان ذرا مضبوط بھی ہوگا۔ تو اس لیے مولوی یہ نہیں کہتا کہ میں نے حج کیا ہے، مجھے حاجی کو تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویم، تم مجھے حاجی کہہ دو میں آپ کو حاجی کہہ دوں گا۔ مولوی یہ نہیں کہتا، مولوی کہتا کہ بیٹا بھائی محمود آ گیا، 50 بندے میرے گھر پہ آ گئے، میں کہتا بیٹا اس تھرماس میں چائے لاؤ جو ہم نے سعودیہ سے لایا تھا، جو ہم نے سعودیہ سے لایا تھا۔ تو تھرماس میں جو سعودیہ سے لایا تھا تو گیا تھا تو پاپڑ بیچنے کے لیے نہیں گیا تھا تو حج کرنے کے لیے گیا، اور جو حج کرتا تو حاجی ہوتا وہ میں ہوں، لہذا مجھے حاجی کہہ دو۔ لیکن مولوی اس طرح، اس مکار نے، شیطان نے اس کو اس انداز پر یہ ہے کہ وہ کر دیا۔ جی معاف کیجئے گا، مولوی صاحب بھی ریاکار ہے، مولوی بھی ریاکار ہے، عجب، اور تبلیغی تو بھی عجب کر رہا، صوفی صاحب تو بھی عجب کر رہا ہے۔ برطانیہ گئے تھے، عجیب اللہ کی مدد ہو گئی، فرانس گئے تھے، تو بلوچستان میں تو 50 مرتبہ تو گیا ہے، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ تو پٹھانوں کے علاقوں میں گیا، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ تو بھی مضبوط صوفی ہے، تیرا شیطان بھی مضبوط قسم کا ہے، تو بھی مضبوط ہے تیرا شیطان۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، شیطان لگا رہتا ہے، یہ غلطیاں میری بھی ہے، میں بھی اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہوں، آپ کی غلطی بھی ہے، لیکن آئیں سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقبل توبۃ العبد، توبہ کریں، اپنی عبادات کو بھی خراب نہ کریں، اپنی ریاضتوں کو، تلاوتوں کو خراب نہ کریں، اپنی جماعت میں جانے کو خراب نہ کریں، مولوی اپنی تدریس کو خراب نہ کرے، مولوی صاحب اپنی نمازوں کو خراب نہ کرے، اپنی تہجد کو خراب نہ کرے۔ جملہ آپ کو سنا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں وہ جملہ آپ کو۔ حضرت جنید بغدادی کو کسی نے کہا مرنے کے بعد جب حضرت کا وصال ہو گیا، ما فعل اللہ بک، جنید کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یار فجر کی نماز بھی کام نہیں آئی، ظہر عصر مغرب عشاء کی کوئی نماز مجھے کام نہیں آئی۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا آدھی رات کو اٹھ کر کے جو 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اسی سے نجات ہو گئی، 8 رکعت جو اٹھ کر کے پڑھتے تھے اس سے نجات ہو گئی۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ مسجد والی نماز میں شاید کہیں میرے دل میں کچھ غرور آ گیا، یا شاید کہیں ریاکاری پیدا ہو گئی، مقتدیوں کے سامنے، مریدوں کے سامنے، متوسلین کے سامنے وہاں شاید غرور۔ لیکن رات کو جب اٹھ کر کے پڑھتا تھا اس وقت کوئی مرید بھی نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی خراٹے لے کر کے سوتے تھے، کوئی مرید، کوئی متوسل، کوئی شاگرد میرا نہیں ہوتا تھا۔ آدھی رات کو اٹھ کر کے اس وقت ایک اللہ کی ذات جاگ رہی ہوتی تھی، اللہ نے مجھے دیکھا، بس اس سے میری مغفرت ہو گئی، اس سے مغفرت ہو گئی۔ معاف کیجئے گا،
صوفی صاحب، تبلیغی، مسلمان، نمازی میرے بھائی، خیال کر لینا یہ بہت منحوس شیطان ہے، یہ قدم قدم پر آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی اس کا علاج میرے نبی نے بتایا۔ قربان جا محمد تیرے جوتیوں پر، میرے نبی فرماتے، حدیث میں نقل کیا، فرمایا میرا بندہ، شیطان تجھے گناہ میں مبتلا کر دے، شیطان ریاکاری میں تجھے مبتلا کر دے، غلطی کے اندر تجھے مبتلا کر دے، میرا بندہ تو اتنا گناہ لے کر کے آ جا کہ آسمان زمین کے درمیان تیرے یہ ہے کہ گناہوں سے بھر جائے، اور تو توبہ کر توبہ کر توبہ کر توبہ کر، مجھے اپنی جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی کرم کی قسم ہے، اپنے اونچے مقام کی قسم ہے، میں تیرے گناہوں پر یہ ہے کہ مغفرت کے ستاریت کا پردہ پھیر دوں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔